ایک آدمی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک آدمی انتہائی کنجوس اور منافق تھا۔ ایک دن وہ اپنی بیوی کو کہنے لگا کہ تم نے میری اجازت کے بغیر کسی کو کچھ بھی نہیں دینا۔ اگر تم نے کسی کو کچھ دیا تو میری طرف سے تو فارغ ہے۔ ایک دن وہ آدمی اپنے گھر میں نہیں تھا تو اس کے گھر کے سامنے ایک فقیر آ گیا، ایک مانگنے والا آ گیا۔ اس عورت نے اس فقیر کو 3 روٹیاں دی۔ جب وہ فقیر روٹیاں لے کے آ رہا تھا، راستے میں اسی عورت کا خاوند اس فقیر کو ملا اور اس فقیر کو پوچھنے لگا کہ تم نے یہ روٹیاں کہاں سے لی ہیں؟ اس فقیر نے کہا کہ فلاں گھر سے ایک عورت نے مجھے دی ہیں۔ وہ آدمی سمجھ گیا کہ اس کو روٹیاں تو میری بیوی نے دی ہیں۔ اب وہ آدمی غصے کی حالت میں گھر گیا اور اپنی بیوی کو کہنے لگا کہ میں نے جو تمہیں کہا تھا کہ میری اجازت کے بغیر کسی کو کچھ بھی نہیں دینا، تو تم نے فقیر کو روٹیاں کیوں دی ہیں؟ اس کی بیوی کہنے لگی کہ اس نے اللہ کے نام پہ سوال کیا تو مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے اس کو 3 روٹیاں دے دی۔ وہ آدمی کہنے لگا اگر تجھے اللہ کے نام پہ دینے کا اتنا ہی شوق ہے تو وہ کہنے لگا ٹھہر جاؤ۔ اس آدمی کو غصہ آیا اور غصے کی حالت میں اس نے تندور کو گرم کیا، اس میں آگ جلائی، اس کو سرخ کیا۔ وہ تندور جب سرخ ہو گیا تو وہ اپنی بیوی کو کہنے لگا کہ اللہ کے نام پہ اب اس تندور کے اندر پھر تو چھال لگا۔ وہ عورت اٹھی، اس کا جتنا زیور پڑا تھا، جتنا سونا تھا، اس نے وہ سونا پہنا اور تندور کی طرف چل پڑی۔ جب اس منافق نے، اس کنجوس نے دیکھا کہ میری بیوی نے تو سونا بھی پہن لیا ہے اور یہ سونا پہن کے تندور کے اندر چھال لگائے گی، اپنی بیوی کو کہنے لگا کہ سونا تو اتار کے جا۔ اس کی عورت کہنے لگی کہ سونا میرا ہے اور آج میری اپنے رب سے ملاقات ہونی ہے تو میں کیوں نہ پھر بند سور کے جاؤں۔ اس عورت نے یہ جملہ کہا اور اس عورت نے تندور کے اندر چھال لگا دی۔ اس آدمی نے اوپر سے ڈھکنا بند کر دیا۔ جب 3 دن گزرے، 3 دنوں کے بعد اس آدمی نے تندور کا ڈھکنا اٹھایا تو اس نے جو منظر دیکھا، وہ منظر دیکھتا گیا اور حیران ہو گیا کہ 3 دن گزر گئے اور اس کی بیوی کو کچھ بھی نہیں ہوا، اس کی بیوی بالکل صحیح۔ اور جب وہ اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا اور حیران تھا تو غیب سے آواز آئی کہ اے بندے، تجھے نہیں پتا جو ہمارے نام پہ خرچ کرتے ہیں، جو ہمارے عشق میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کو ہم کچھ نہیں ہونے دیتے۔ دنیا کی آگ تو کیا، جہنم کی آگ بھی ان کے اوپر اثر نہیں کرے گی جو اللہ کے نام پہ خرچ کریں گے۔ احباب ذی وقار، آپ نے دیکھا کہ اس نے اللہ کے نام پہ خرچ کیا۔ تو جو لوگ اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں، جو لوگ صدقات و خیرات کرتے ہیں، اس کی کتنی فضیلت ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ صدقہ تو ایسی چیز ہے کہ جو مصیبت آ چکی ہے اس سے بھی بندے کو نجات دیتا ہے، اور جو مصیبت آنے والی ہوتی ہے صدقہ اس مصیبت کو بھی ٹال دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صدقات و خیرات، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔